کہنا کیا چاہتی ہیں؟ حضرت بلال واپس چلے گئے اور جا کر انتظار کرتے رہے کہ شاید ابھی محبوب تشریف لے آئیں. انہیں اندازہ نہ تھا کہ آج محبوب کی طبیعت. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اور یہاں تک کہ سورج نکلنے کو آ گیا. پھر صحابہ کرام نے حضرت بلال کو بھیجا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے اور وہی آواز دی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میری اماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اے بلال، آج تمہارے محبوب کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ آ کے باہر نماز پڑھا سکے. اور محبوب نے فرمایا ہے کہ جا کر سیدنا صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل جاتی اور چیختے ہوئے آواز آتی ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کیا ہوگی ان کی محبت، ہم اندازہ لگا سکتے ان کی محبت کا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. آج یہ جملے نہ سننے پڑتے کہ آج ہمارے محبوب کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ آ کر باہر نماز پڑھا سکے. اور جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم سنایا. سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. کہا یہ ممبر، یہ محراب، یہاں کی رونق، سب کچھ تو وہ دعا کا چہرہ ہے، کیا ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے؟ اور سارے صحابہ کرام رونے لگ گئے. سب کی چیخ و پکار گھر تک گئی. میرے محبوب نے اما سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، بیٹا یہ سب صحابہ کرام کی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میری اماں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ابا جان، سب آپ کے دیدار کو ترس رہے ہیں. آپ جاتے تھے تو سارے صحابہ کرام نماز ادا کیا کرتے تھے، ابھی تک کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی. سب آپ کی راہ تک رہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے محبوب اس قدر علیل ہے کہ خود چل نہیں سکتے. کیا لمحہ ہوگا وہ، کوئی محسوس کر سکتا ہے اپنے دل پر وہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت. پھر میرے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو صحابہ کرام آئے اور میرے محبوب نے فرمایا اور انہوں نے میرے محبوب کو ساتھ دیا. ارے جو پوری کائنات کا سہارا ہے، ارے انہیں کوئی یتیم کہنے والا یہ تو سوچے کہ یتیموں کا سہارا بھی تو صرف میرے آقا ہے جو ساری کائنات کا سہارا ہے. ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہماری اولین اور آخرین کی اگر بخشش ہے، ہمارے پاس کچھ ہے تو خدا کی قسم وہ تو صرف محبوب کی محبت ہے جس پہ ہم نازا ہوتے ہیں، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں. آج اس محبوب کو سہارے کی ضرورت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دیا اور باہر تشریف لے آئے میرے محبوب. پھر میرے محبوب نے فجر کی نماز ادا کی. صحابہ کرام سے میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ کرام آج آخری ملاقات ہے، ہمیشہ تقوی اختیار کرنا، ہمیشہ تقوی اختیار کرنا. اور پھر میرے محبوب گھر میں تشریف لے آئے تو ملک الموت آئے، دروازے پر دستک دی. اما سیدہ نے دیکھا کہ اعرابی کوئی آیا ہے اور کہا کہ محبوب اپنی طبیعت میں مشغول ہے تاکہ وہ واپس چلا جائے. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ملک الموت، یہ میرے محبوب کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. رب نے بھیجا کہ جا کر محبوب سے اجازت لو، اگر اجازت دے دے تو روح قبض کر لینا، نہیں تو واپس آ جانا. جب میری اماں نے جواب دیا تو ملک الموت نے اپنی آنکھیں دکھائیں. میری اماں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کوئی ایسا شخص آیا ہے اور اس طرح سے اس انداز سے وہ بات کر رہا ہے. میرے محبوب نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ اسرائیل ہے جو ہم تمہیں اور مجھے جدا کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں اور مجھے جدا کرنے کے لیے. اسرائیل علیہ السلام آئے تو میرے محبوب نے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو میرے محبوب نے پوچھا، اگر آپ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ جملہ تو ہمیں اتنا تو احساس دلاتا ہے، یہ آخری وصیت کیوں رکھی تھی آج کے دن کہ نماز اور قرآن اور تقوی کی بات تو میرے محبوب نے جاتے جاتے کی ہے. اور پھر اگر غیرت ہے، تھوڑی سی بھی غیرت ہے ہمارے اندر، اور اگر ہمارے ضمیر زندہ ہے اور ہم دعویٰ کرتے حضور کی غلامی کا، تو یہ جملہ سن کر حیا آ جائے. اب تک نہ نماز پڑھی ہو تو خدا کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ لے. کم از کم آج کی رات تو میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے محبوب کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے.
آج کی رات تو کم از کم اٹھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ میرے محبوب نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا انتظامات ہیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، تمام تر فرشتے اور حوریں آپ کے روح کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اب وہاں اس لمحے بھی، آخری لمحے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی، کوئی بیٹا اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ میرے محبوب نے اس لمحے بھی پوچھا جبرائیل اگر میرے لیے تو سب تیاریاں ہو گئی ہیں، صرف یہ بتاؤ کہ کل میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ ارے جس محبوب نے ہر لمحے ہمیں یاد رکھا ہو، ہم کتنی تابعداری کرتے ہیں ان کی، کتنی محبت کے دعوے بھرتے ہم اور کتنا عمل میں لاتے ہم ان کو۔ جسے پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اور معاشر کے دن ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، بہت پیار کرتی ہے وہ، لیکن میرے محبوب اپنے امیتیوں کو اس طرح تلاش کریں گے کہ جس طرح ایک ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے۔ پھر اس محبوب سے بے وفائی، خدا کے لیے آج کی رات تو کم از کم سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے معافی مانگ لے، سچے دل سے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے اور لبیک اللہم لبیک کی آواز دی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ 3 دن تک ہوش نہیں آیا اور 3 دن بعد ہوش آیا ان کو۔ پوچھا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے لبیک کہا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو خیال آیا کہیں وہ میرا حاضر ہونا ہی قبول نہ کرے تو میں کدھر جاؤں گا۔ اور آج ہم نازاں ہوں، چند نماز اور چند سجدوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اولیاء تو عبادت کر کے بھی خود کو گناہگار سمجھتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی خود کو ولی سمجھنے لگے۔ خدا کے لیے آج سچے دل سے جن جن لوگوں نے اب تک مجھے درود و سلام بھیجا ہے، جو ہمارے ساتھ پورا مہینہ رہے، اور جس نے بھی جتنا بھیجا ہے، سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا، جس مقصد کے لیے لیا ہے ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ بزرگ فرماتے ہیں جب دعا کی جائے، جو جہاں بیٹھا، ہم یہاں موجود ہیں، میری پوری ٹیم ہے یہاں، ہم یہاں سے دعا کریں گے۔ میرے ساتھ فخر الدین قادری ہیں، حافظ کامران شیخ ہیں، ہم یہاں سے دعا کریں گے۔ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، پاکستان، دنیا کی کسی کونے پر بھی، آپ نے بھی اخلاص کے ساتھ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ہے، نگاہوں کو جھکا کر اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رو رو کر دعا کی جائے، اور اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا دیا کرے۔ میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر کوئی روتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آئے تو وہ سچے دل سے، تو میرا رب اس کی طرف دیکھنا واجب کر لیتا۔ پتہ نہیں کون کہاں آنسو بہائے، آج ہم وسیلہ دے کر مانگیں گے، درود پاک کا وسیلہ دے کر مانگیں گے۔ سب نے آج دعا میں شریک ہونا ہے، سب نے آج مل کر ہمارے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اب ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے بابا سے بلند آمین کہنا ہے۔ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ، کہیں بھی بیٹھے ہیں، بس یہ تصور کر لیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اسی محفل میں۔ آپ نے درود السلام بھیجا ہے، جنہوں نے نہیں بھیجا ہے ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں گے، جنہوں نے بھیجا ہے ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ آپ سب نے ابھی ہاتھ اٹھانے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر، اب ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج کی شب لیلۃ القدر بس شاید میری زندگی کی آخری ہو، پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، ہم اپنے لیے بھی کریں گے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، حضور کی ساری امت اور بالخصوص پاکستان اور شہر کراچی کے لیے دعا کریں گے۔ سب حضرات کے ساتھ آمین کہنا ہے۔ اب ہم دعا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو بھی کہیں بھی بیٹھا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر لے، ہر چیز کو بھلا کر صرف تصور رکھے اللہ کے حضور۔ آج سچے دل سے رسمی توبہ نہ کریں، سچی توبہ کرنے اور اللہ کے حضور مانگ لیں، شاید وہ آج کرم کر دے۔ آج کچھ نہیں ہے، 30 کروڑ درود و سلام تو ہمارے پاس ہے نا، یہ درود و سلام تو ہمارے پاس ہے نا، اور کچھ نہیں۔ حضرت عمر جا رہے تو میرے محبوب نے فرمایا عمر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا دعا کروں؟ فرمایا جہاں تو جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے، چاہے تو ادا کر دے، چاہے تجھے خالی بھیج دے، میرا نام لے لینا، کبھی خالی نہیں آؤں گی۔ آج ہم بھی انہی کے نام سے مانگیں گے، انہی کا وسیلہ دے کر مانگیں گے۔ سب حضرات نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اے مالک و مولا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے کریم اللہ ہم سب گناہگار بندے نافرمان خطاکار بندے اپنی گناہوں کا بوجھ لے کر میں نے مولا اپنی خطاؤں کا بوجھ لے کر پورا مہینہ ہم نے گناہ کیے ہم تو صحیح معنوں میں تیرے مہمان کی تعظیم بھی نہیں کر سکے مولا اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اب تیری مرضی ہے مولا تو چاہے تو ہمیں معاف کر دے چاہے تو ہماری پکڑ کر لے چاہے تو ہمیں معاف کر دے چاہے تو ہماری پکڑ کر لے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے